بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے ایک عظیم سعادت ہے کہ آج اس مبارک اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی، جو حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی کے ذکر جمیل کے لیے منعقد ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو حضرت مولانا قدس اللہ تعالی سرہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا اپنی حیثیت سے بلند تصور کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو اس کے لیے نااہل پاتا ہوں، لیکن اگرچہ مجھے حضرت مولانا قدس اللہ تعالی سرہ سے نیاز حاصل کرنے کا موقع کم ملا، اور ہمارے سب کے عظیم بزرگ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کی معیت میں جب بھی موقع ملا تو حضرت مولانا کی معیت میں ملا، اور اس کے علاوہ ایک آدھ مرتبہ حضرت کی وفات کے بعد بھی نیاز حاصل ہوا۔ اس لیے میں بہت قریب سے تو حضرت سے استفادہ نہیں کر سکا، لیکن ان کی خدمات، ان کی شخصیت کی عظمت اور ان کا فیض میرے لیے ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ادنا شک نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دور میں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ایک روشن مینار کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی عظیم خصوصیات سے نوازا تھا۔ وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے علاوہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور سے بھی فیض یاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ مفکر اسلام اور داعی اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر و حضر میں ان کی صحبت اٹھانے کا انہیں موقع ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو علم اور جو امت کی فکر عطا فرمائی تھی، اور ساتھ ساتھ ان اولیاء کرام سے اکتساب فیض کا موقع عطا فرمایا تھا، جس سے در حقیقت ایک عالم کی اور ہر مسلمان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کو
علم اور عمل کا پیکر بنایا تھا. وہ صرف الفاظ و نقوش کے علم کے حامل نہیں تھے، بلکہ اس علم پر عمل کرنے کے جتنے مظاہر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ان میں جمع فرمائے تھے. مذاکرہ کو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت اور ان سے استفادے کی براہ راست بھی اللہ نے توفیق بخشی، اور خط و کتابت کے ذریعے بھی الحمدللہ میں ان سے ہدایات لیتا رہا. ان کی شخصیت میں جو علم و عمل جمع ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ امت کی فکر اور اس کے لیے سود دروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، وہ اس دور میں خال خال ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور اس سوز اور اس امت کی فکر کی بنا پر حضرت نے جو خدمات انجام دی، صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں. عرب دنیا کے اندر جو فتنے اٹھ رہے تھے، ان فتنوں کے مقابلے کے لیے انتہائی درد مندی کے ساتھ، انتہائی دل سوزی اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے جو پیغامات دیے، انہوں نے بہت سی زندگیوں کو بدلا. اور ان کی شخصیت کو اگر ایک لفظ میں یہ کہا جائے کہ ایک ایسے عالم جو سوز مجسم تھے، تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا. حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی قدس اللہ تعالی سرہ، ان کو اپنے ان استاد سے جو تعلق قائم ہوا اور جس طرح انہوں نے ان کی صحبت اٹھائی، سفر و حضر میں ان کی رفاقت کی سعادت ان کو نصیب ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ حضرت علی میاں قدس اللہ تعالی سرہ کے عکس جمیل بن کر اس دنیا کے سامنے پیش ہوئے. اور جو مشن اور جو کام حضرت مولانا علی میاں قدس اللہ تعالی سرہ انجام دے رہے تھے، دیتے رہے اور دے رہے تھے، اس کام کو حضرت مولانا سید محمد رابع قدس اللہ تعالی سرہ نے انہی کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اور انہی صفات کے ساتھ نہ صرف یہ کہ قائم رکھا بلکہ اس کو اور آگے بڑھایا اور ساری دنیا تک پیغام پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کی. ان کی تصانیف، ان کی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں خدمات اور وہ تصانیف جو عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی ادب کا ملکہ حضرت مولانا علی میاں قدس اللہ تعالی سرہ کی طرح ان کو بھی عطا فرمایا تھا. اور عربی ادب سے صحیح کام لینے کا اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا جو سلیقہ حضرت مفکر اسلام قدس اللہ تعالی سرہ کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی قدس اللہ تعالی سرہ نے بھی اسی طرح یہ واضح کر دیا کہ ادب عربی صرف ایک ذہنی عیاشی کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آدمی اچھی نثر لکھے اور اچھی نظم لکھے، بلکہ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ پیغام دنیا تک پھیلائے اور پہنچائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو بھیجا اور اس کے عملی تصویر بن کر دکھائے. میں یہ سمجھتا ہوں جتنی مرتبہ بھی حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی قدس اللہ تعالی سرہ کی زیارت نصیب ہوئی
تو ایسا لگا جیسے انسانی روپ میں ایک فرشتہ ہمارے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان اخلاق فاضلہ اور ان صفات عالیہ کا ایک اہم پیکر بنایا تھا جو ایک اچھے مسلمان کے لیے، اچھے عالم کے لیے، اچھے داعی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ خود مجھے بھی حضرت مولانا سے، خاص طور پر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد الحمدللہ ٹیلی فون کے ذریعے اور خطوط کے ذریعے مجھے ان سے استفادے کا شرف حاصل ہوا، اگرچہ کم ہوا، لیکن میں ان کو اپنا بڑا، اپنا بزرگ، اپنا مقتدی سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے اپنے اہم معاملات میں ان سے مشورے بھی لیے، اور حضرت نے خود یہ کرم فرمایا کہ مختلف مواقع پر رابطہ قائم فرما کر اپنے ہدایات اور ارشادات سے مجھے نوازا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی وفات وہ کسی ایک فرد کا یا کسی ایک خاندان کا صدمہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور ما کان قیس خلقہ خلق واحد ولکنہ بنیان قوم تہدم اس کا مصداق ہے۔ اس زمانے میں جبکہ بڑے بڑے اہل علم و فضل اور اہل تقوی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو ڈر لگتا ہے کہ جیسا حدیث میں فرمایا گیا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا وانما يقبضه بقبض العلماء، تو ان حضرات کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے خطرے کی نشاندہی بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی روایات کو، ان کے طریقوں کو ہم بھلا کر محض الفاظ و نقوش کے علم کی حد تک محدود رہ جائیں اور اپنی زندگیوں کو اس علم کے مطابق نہ ڈھالیں۔ مجھے ذاتے اور ان سے استفادہ کرنے والے اساتذہ دارالعلوم ندوۃ العلماء انشاءاللہ ان کے مشن کو اسی طرح قائم اور جاری رکھیں گے جس طرح حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کے فیض کو جاری رکھا۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات میں بہم ترقی عطا فرمائے اور مقامات قرب میں ان کو خصوصی جگہ عطا فرمائے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بخشے، اور ان کے فیوض کو ہمیں استفادے کے لیے ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات ان کے بعد آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کے فیوض جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ سورج ڈوبتا ہے تو چاند آ جاتا ہے، ستارے آ جاتے ہیں، پھر وہ ستارے اور چاند ہی پھر بعد میں جا کر سورج بن جاتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی پھر دوبارہ آ جاتی ہے۔ لہذا اس قسم کے صدمات ساری دنیا میں پیش آئے ہیں، اور اہل علم کی برادری میں خاص طور پر بہت پیش آئے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انمٹ قانون ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی شخص کی قربانی کسی کی موت اور وفات کو مؤخر کر سکتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سانس کے بدلے اپنے ہزاروں جانیں قربان کر دی، لیکن جو اللہ کا فیصلہ تھا اس کے آگے سب نے سر جھکایا،
اور صدمے کے باوجود پھر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرت کی تعلیم و تربیت سے ضرور ایسے افراد تیار ہوئے ہوں گے جو آئندہ ان کے مشن کو، ان کے فیض کو نہ صرف جاری رکھیں بلکہ اس کو مزید ترقیات دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس امید کو ہماری پوری فرمائے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیض جاری اور ساری رہے گا. بعض بزرگوں سے یہ سنا ہے جس کو غلط مفہوم بھی پہنایا جا سکتا ہے کہ بزرگوں کا فیض ان کی وفات کے بعد کچھ بڑھ بھی جاتا ہے. لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کس شرک سے تعبیر کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موتی حقیقی تو اللہ جل جلالہ ہے. کوئی شیخ، کوئی استاد کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. جو کچھ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے. موتی حقیقی وہ ہے، لیکن وہ اپنی عطا کے لیے کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں، چاہے وہ شجرہ دور ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے عطا فرماتے ہیں. تو جب عطا کرنے والے وہ ہیں اور ایک واسطہ انہوں نے ہٹا دیا تو پھر انشاءاللہ امید ہے اگر متلقی میں اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اپنے فیوز کسی اور واسطے سے، اسی واسطے کے ذریعے، یعنی اس کے ساتھ محبت اور تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاری، ان کے فیض کو بھی جاری رکھیں گے. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہوگی، لیکن اسی واسطے سے ہوگی جس واسطے سے حیات میں ہو رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیوز سے ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.